تو کئی ہزار حدیثیں ماں عائشہ صدیقہ روایت نہیں کر رہی ہوتی. حدیث کی کتابوں میں ان کی روایت نہیں لی جاتی کہ علم اور یہ تعلیم سے ان کا کیا تعلق عورت کا. نہیں میرے عزیزوں، مکثرین صحابہ جنہوں نے کثرت سے حدیثیں روایت کی ہیں، اس میں حضرت عائشہ کا بھی مقام ہے، ان کا بھی مقام ہے. اسلام نے عورت کو ایک خصوصی جگہ عطا کی ہے. اس حدیث سے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں 4 عورتیں بڑی عزت والی ہیں، سب سے عزت والی ہیں. 4 عورتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، وہ دنیا کی با کمال خواتین میں سے ہیں، جن میں سے پہلے نمبر پر حضرت سیدہ مریم، سیدہ بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا. دوسرے نمبر پر حضرت سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. تیسرے میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. چوتھے میں سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا. یہ 4 عورتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے اور کہا گیا کہ دنیا کی یہ با کمال خواتین معزز عورتوں میں سے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک بھی. در حقیقت یہ 4 عورتوں کے نام نہیں، یہ 4 بڑے کردار بھی ہیں. ان عورتوں کے ساتھ ایک بڑا کردار ہے. اگر حضرت مریم کا تذکرہ آیا ہے حدیث میں کہ یہ با کمال ہیں، تو ساتھ میں ان کا کردار ہے وہ ایک عظیم ماں کی شکل میں آتی ہیں، وہ دنیا کی ایک عظیم ماں ہیں. اگر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا نام آتا ہے ایک با کمال خواتین میں، تو وہ ایک بہت ہی شفیق اور مہربان بیوی کی شکل میں آتی ہیں، جنہوں نے ہر وقت رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کیا، اپنے شوہر کے لیے ساری قربانیاں دیں. حضرت فاطمۃ الزہرا کا نام جب آتا ہے تو وہ ایک عظیم باپ کی عظیم بیٹی ہونے کا کردار ادا کرتی ہیں. ان کے کرداروں پر بھی توجہ ہونی چاہیے. حضرت سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کی ایک عظیم خاتون کے کردار میں ہیں. ان عورتوں کے کردار کو جب ہماری بچیاں پڑھیں گی تو یہ مغربی پروپیگنڈے سے نہیں بہکاوے میں آئیں گی، گمراہ نہیں ہوں گی. میں آج تاریخ کے جھروکوں میں سے چند ضرور سیرتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا، جس سے ہمارے آنے والی نسلوں کو اور خصوصیت کے ساتھ ہمارے گھر کی بچیوں کو ایک حوصلہ پیدا ہو کہ ہماری تاریخ روشن ہے خواتین اسلام سے بھی. جہاں ہم مردوں کے بڑے بڑے کارنامے ذکر کرتے ہیں، الحمدللہ اسلام میں خواتین کے بھی بڑے کارنامے ہیں جنہوں نے اسلام میں بہت بڑا حصہ لیا ہے. اسی لیے قرآن عظیم میں ایک آیت ایسی آئی ہے جس میں دونوں کا تذکرہ آیا ہے، مرد کا عورت کا، مرد کا عورت کا ساتھ ساتھ میں. اللہ نے فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین والحافظات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. یہ ایک آیت ہے جس میں 10 قسم کے لوگوں کا ذکر آیا ہے، 10 قسم کے مرد اور 10 قسم کی عورتیں. ان کے لیے اللہ نے کیا وعدہ فرمایا ہے سنیں. اللہ فرماتا ہے بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ہیں، بے شک ایمان والے مرد، اسلام اور ایمان کو الگ بیان کیا گیا ہے، مومن مرد اور مومنہ عورتیں ہیں، بے شک عبادت کرنے والا مرد، عبادت کرنے والی عورت، بے شک سچ بولنے والا مرد، سچ بولنے والی عورت، بے شک اللہ سے خوف کرنے والا مرد، اللہ سے خوف رکھنے والی عورت. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جو تصدیق کرنے والا مرد اور تصدیق کرنے والی عورت، روزہ رکھنے والا مرد، روزہ رکھنے والی عورت، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا مرد، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی عورت، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والا مرد، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والی عورت. 10 قسم کی صفات بیان کر کے رب تعالیٰ فرماتا ہے اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. یہی لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے بڑا اجر عظیم تیار رکھا ہے، یہی وہ لوگ ہیں. یہاں پر 10 صفات میں نے جو ذکر کیا اس میں عورتوں کو ساتھ ساتھ بیان کیا گیا ہے. اگر تم مسلمان ہو تو عورتیں بھی مسلمان ہیں، اگر تم مومن ہو تو عورتیں بھی مومن ہیں، اگر تم صادق ہو تو عورتیں بھی صادقہ ہیں، اگر تم صائم ہو روزے دار ہو تو وہ بھی صائمہ ہیں، روزے دار خواتین بھی ہیں، اگر تم اللہ کا ذکر کرتے ہو تو اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں بھی ہیں. میرے عزیزو، اسلام کو عظیم نونہال جو ملے ہیں یقیناً کسی نہ کسی عورت کے گود میں پلے تو ضرور ہوں گے، ان کی ماؤں کا کردار ان کی تربیت میں ضرور ہے. ہم نے تاریخ کے بڑے بڑے بطل جلیل اور اولیاء کاملین
मुजाहिदीन की ज़िंदगियों को देखा है जिन्होंने अपने बच्चों की परवरिश कैसे की है। सैयदना गौस आज़म अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, माँ की तरबियत हमें साफ नज़र आती है। सैयदना गरीब नवाज ख्वाजा मुइनुद्दीन हसन चिश्ती रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, माँ की तरबियत वहाँ पे भी नज़र आती है। बायज़ीद बुस्तामी, उनके भी माँ की तरबियत नज़र आती है। इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह ताला अलैह, माँ की तरबियत वहाँ भी नज़र आती है। अज़ीज़ान गिरामी, इन नौनिहालों को जो इस्लाम के लिए अजीम तोहफे की शक्ल में दिया, लाखों सलाम उन माओं की गोदों पर जिन्होंने ऐसे सुनहरे हीरे हमें अता किए। जानते हैं आप, इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह ताला अलैह पढ़ करके जब आए थे तो पूरा गांव इस्तिकबाल के लिए बाहर गया था। पढ़ करके जब आए बड़े मशहूर हो गए हदीस में, इल्म में, और जब गांव आ रहे थे तो पूरे गांव वाले उनके इस्तिकबाल के लिए नजराने देने लगे, पैसे वगैरह सारी चीज़ें। माँ नहीं आई जिस माँ ने उनको मेहनत से पढ़ाया था। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने घर पहुँचे तो माँ को देखा घर में खामोश बैठी हैं। कहा आप नहीं आए? कहा मैं आती तो कहीं दुनिया ये ताना ना दे कि मोहम्मद बिन इदरीस शाफ़ई की माँ ने दौलत के लिए उसे पढ़ाया था। मैंने हरगिज़ तुम्हें किसी नजराने के लिए या लिफाफे के लिए नहीं पढ़ाया, मैंने सिर्फ अल्लाह उसके रसूल की रज़ा के लिए पढ़ाया है। जो कुछ लोगों ने तुझे दिया है उसको घर के बाहर रखना, और जो कुछ मैंने अल्लाह की बारगाह में अज़्म किया है वो मेरा और तेरा ताल्लुक़ है। अज़ीज़ान गिरामी, वो अजीम माएँ हैं जिन्होंने अपने बच्चों के लिए क़ुरबानियाँ दी और ऐसे नौनिहाल इस्लाम को अता किए। आए हम इन तमाम मिसाली ख़वातीन का तज़किरा बाद में करते हैं। बारगाह सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा में हम ख़िराज अक़ीदा ज़रूर पेश करते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां हैं। यहाँ पर ये ज़िक्र करना मुझे ज़रूरी है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां हैं और 3 बेटे हैं। ये तमाम मुसलमानों को अज़बर करा दो कि हुज़ूर की औलाद कितनी है? 7 हैं। 3 बेटे और 4 बेटियां। बेटों की वफ़ात बचपन में ही हो गई, कोई 6 महीने से ज़्यादा नहीं रहे इस दुनिया में, और बेटियां सब बड़ी हुई। सबसे बड़ी साहबजादी आपकी सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनके बाद हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनके बाद हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। चौथे नंबर पर सबसे आखिरी बेटी हुज़ूर की वो सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। 4 बेटियां हैं और 4 बेटियों का तज़किरा ज़रूरी है अहले सुन्नत व जमात के मौक़िफ़ के मुताबिक, इसलिए कि अब बहुत सारे लोग हुजूर की बेटियों का भी इनकार करने लग गए हैं। हाँ, बाज़ाब्ता मिंबरों से ये ऐलान किया जा रहा है कि हुजूर की और कोई बेटी ही नहीं थी, सिर्फ हज़रत फ़ातिमा थी। क्यों? मैं आपको बताऊं, दूसरी बेटियों को अगर मान लिया ना इन्होंने कि रुक़ैया भी थी, कुलसूम भी थी, तो फिर हज़रत उस्मान गनी को भी मानना पड़ेगा, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो भी दामाद हैं और इनको हज़रत उस्मान गनी एक आंख नहीं भाते हैं। यह हज़रत उस्मान का बुग़्ज़ है, इनके अंदर अदावत है, जिसकी वजह से हुजूर की बेटियों का इनकार कर दिया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बड़ी साहबजादी, मेरे अजीज़ों, ये तमाम मकातिब फ़िक्र की किताबों में भी मौजूद है। हुजूर की 4 बेटियां हैं। हाँ, कोई ऐरा गैरा अभी निकल करके अगर इनकार करे तो उसके मुंह पर उसी की किताबें मैं मार सकता हूँ, उसकी अकाबिरीन की किताबों के हवाले भी मैं दे सकता हूँ। बहरहाल हमारे यहाँ कोई इख्तिलाफ नहीं रहा। हाँ, इन बेटियों के तज़किरे ज़्यादा इसलिए नहीं हुए कि वो मदीने तैयबा हिजरत के बाद जल्द ही वफ़ात पा गईं, और सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से भी औलाद हुई, जैसे कि हदीस में बुखारी में भी है। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनकी बेटी को भी अपनी गोद में लेते थे, वो भी नवासी थी, उमामा नाम था हज़रत ज़ैनब की बेटी। उनका निकाह हम हज़रत अबुल आस से किया गया जो बाद में इस्लाम लाए, और हज़रत रुक़ैया और हज़रत उम्मे कुलसूम मशहूर हैं, ये हज़रत उस्मान गनी के निकाह में आई। कंफ्यूज ना होना कि 2 बहनें एक साथ नहीं आई, बल्कि पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत रुक़ैया का निकाह हज़रत उस्मान से किया, और वो निकाह के बाद बीमार हुई, काफ़ी दिन तक बीमार रहीं, और जंग बद्र में जब मेरे आका तशरीफ़ ले गए उस वक्त हज़रत उस्मान गनी को हज़रत रुक़ैया की इयादत के लिए छोड़ गए। हुजूर के मदीना वापस आने से पहले ही हज़रत रुक़ैया का इंतकाल हो गया मदीने में, उनकी तदफीन भी हो गई। जंग बद्र के मौके पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बद्र में थे और हज़रत रुक़ैया का इंतकाल हो चुका था। वापस आने के बाद हज़रत उस्मान गनी बहुत मग़मूम रहते, तब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दूसरी साहबजादी हज़रत उम्मे कुलसूम का निकाह उनके साथ किया। हज़रत उम्मे कुलसूम ये भी हज़रत उस्मान गनी के साथ रहीं, और तकरीबन 6-7 साल के बाद उनकी भी वफ़ात हुई। हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का भी
انتقال مدینہ طیبہ میں ہوا۔ اب حقیر میں جو صاحبزادی بچیں وہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات تک آپ کی اولاد میں اگر کوئی باقی تھی تو صرف سیدہ فاطمہ تھی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی ہونے کے اعتبار سے اور بہت سارے معاملات کی وجہ سے حضرت فاطمہ کو نہایت عزیز رکھتے تھے، یہاں تک کہ ارشاد فرمایا انما فاطمۃ بضعۃ منی، بے شک فاطمہ میرے ایک جگر کا ٹکڑا ہے، میرے جسم کا ٹکڑا ہے، یسرنی من یسرھا، جس نے اسے خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، اور جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کو جس نے تکلیف دی اس نے رسول اللہ کو تکلیف دی۔ یہاں سے آپ اندازہ کریں اس سیدہ کائنات کے بیٹوں کو جنہوں نے دردناک انداز میں شہید کیا، کیا اس ماں کو تکلیف نہیں پہنچی ہوگی؟ سیدنا امام حسین کو اور حضرت امام حسن کو جنہوں نے شہید کیا ہے، وہ ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ اس کے رسول کی ہمیشہ کے لیے لعنت ہے اور دردناک عذاب ہے، کیونکہ انہوں نے حضرت فاطمہ کو ایذا دی اور ان کے والد رسول اللہ کو ایذا دی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا مکہ مکرمہ میں اس وقت بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں جب مکہ والے آپ کو ستاتے پریشان کرتے۔ آپ کی عمر چھوٹی ضرور تھی، لیکن جب حرم کعبہ میں حضور پاک نماز کے لیے جاتے، کفار مکہ اونٹ کی گندی اوجھڑی لا کر ڈال دیا کرتے۔ اس وقت روایات یہ ہیں کہ حضرت فاطمہ دوڑ کر کے آتی اور ان تمام آلائشوں کو نکال کر کے دور کر دیتی اور اپنے والد گرامی سے لپٹ جایا کرتی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے والی ہر معاملے میں اور ہر چیز میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والی حضرت فاطمہ ہیں۔ پوری زندگی بھر انہوں نے اپنی کوئی خواہش نہیں ظاہر کی کہ مجھے ایسا چاہیے مجھے ویسا چاہیے۔ لاڈلی بیٹیاں کیا نہیں مانگتی اپنے باپ سے، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں اور کائنات کے آقا و مولا ہیں، اپنی بیٹی سے نہایت محبت کرنے والے، اگر وہ بیٹی مانگ لے تو کیا رسول نہیں لا کر دے سکتے؟ لیکن سیدہ کائنات نے زندگی بھر کوئی ایسا سوال نہیں کیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو دیا اس کو لے لیا، بلکہ جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکہ والے ستا رہے تھے، پریشان کر رہے تھے، جانتے ہیں جب آپ کا بائیکاٹ کیا گیا تھا، سوشل بائیکاٹ کیا گیا تھا مکہ میں، جب وہ بہت ہی چھوٹی سی تھی، حضرت فاطمہ بہت چھوٹی تھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال 2.5 سال سے 3 سال کے درمیان پتے کھائے، چمڑوں کو پانی میں گلا کر کے کھایا۔ اس وقت بھی حضرت فاطمہ الزہرا نہایت ہی صابرہ تھی، کہیں ایسا نہیں کہ بڑی بڑی چیزوں کا سوال کرے۔ بچیوں کو اسی لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کو کیوں نہیں پڑھتی؟ تمہاری بیجا خواہشیں کبھی تمہارے شوہروں کو گمراہ کرتی ہیں، کبھی تمہارے باپ کو حرام کمائی پر لے جاتی ہیں، تمہاری ناجائز خواہشیں آج کی بچیوں کی بات میں کر رہا ہوں تمہارے بھائیوں کو لوٹ مار کرنے پر مجبور کرتی ہیں، یا تو پھر تمہارے شوہروں کو غلط راستے پر جانے پہ مجبور کر دیتی ہیں۔ تمہاری خواہشات ہی تو ہیں بہت سارے مرد جس کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں، کمائی نہیں ہے اور مانگ زیادہ ہے، پیسے اتنے آتے نہیں ہیں لیکن بیوی طلب زیادہ کرتی ہے، بیٹیاں مانگتی بہت ہیں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے، افسوس ہے ان بچیوں کے لیے جو 18-20 سال اپنے ماں باپ کے ہاں پلتی ہیں، کھاتی ہیں، پیتی ہیں، اور پھر کسی اوباش کے ساتھ بھاگ کر کے چلی جاتی ہیں اور یہ کہتی ہیں میرے باپ نے تھوڑی نہ مجھے کچھ دیا ہے، یہ لونڈا ابھی جو آیا ہے اس نے مجھے 5,000 کا جوڑا دے دیا، 10,000 کا جوڑا دے دیا، فلاں دے دیا، معاذ اللہ۔ عزیزان گرامی، والدین کی نفرت یہ جو جوانی میں آ کر کے آتی ہے اس کی ایک وجہ میں بتاؤں، بچیوں کی تربیت صرف کھلونے لا کر، مٹھائیاں لا کر، اچھے خوبصورت کپڑے لا کر کے نہ کرو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیٹیاں صحیح سلامت رہیں تو بچپن سے ہی ان کے سینوں میں اللہ اس کے رسول کی محبت ڈالو۔ اگر تم نے ان کو اللہ اور اس کے رسول کے قریب کیا، اسلاف کی روایتیں پڑھائی، جوانی میں اللہ خود تمہاری محبت ان کے سینوں میں ڈالے گا، وہ ماں باپ کی قدر کرنے والی بنیں گی، اپنے والدین کا احترام کرنے والیاں بنیں گی۔ لیکن آج روتے ہوئے بہت سارے ماں باپ کو میں نے دیکھا ہے، کہتے ہیں حضرت ہم نے کیا نہیں کیا ان کے ساتھ، سب لا کر کے دے دیا ہے، اچھی اسکول میں پڑھایا، اچھی چیزیں لا کر دی، جو مانگتی تھی سب لا کر کے دیا، اور سب سے بڑی خواہش اس کو اچھا موبائل بھی لا کے دیا، بائک بھی دلایا، سب کیا، اس کے باوجود ہمیں ٹھکرا کر کے جا رہی ہے۔ میرے عزیز، تم نے سب دے دیا، یہ دنیا دیا اسے، لیکن بچپن سے کاش اسے اللہ اس کے رسول کی محبت دیا ہوتا۔ تو آج کے وقت دیکھو، دلوں میں محبت ڈالنا تمہارا کام نہیں ہے، دلوں میں محبت پیدا کرنا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے۔
اگر تم اس کی محبت ڈالو گے تو تمہاری محبت اللہ اس کے سینے میں ڈالے گا، تمہاری اولاد کے سینے میں رکھے گا۔ میں بات کہتا ہوں سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی، جب آپ کے نکاح کا وقت آیا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی طرف سے جب پیغام آیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً قبول کیا اور دونوں کا نکاح کیا، سادگی سے نکاح ہوا۔ تھوڑا سا جہیز جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کے جہیز کا لفظ جو استعمال کیا جاتا ہے، بعض لوگ اس کے جواز کے لیے اپنے سارے ساز و سامان اکٹھا کرنے کے لیے اس جہیز کا لفظ استعمال کرتے۔ بات در حقیقت یہ تھی کہ حضرت علی حضور کے ساتھ ہی رہتے تھے مدینے میں، جب ہجرت کر کے آئے تھے تو مدینے میں حضور کے ساتھ رہتے تھے۔ جب شادی ہوئی تو گھر الگ کرنا پڑا، تو جب نیا گھر لیا گیا تو حضور نے کچھ سامان دلایا، یہی جہیز ہے۔ بھائی نیا گھر دلایا جا رہا ہے، آج سے نئی زندگی وہ شروع کر رہے ہیں، تو کچھ تو سامان لگے گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ گھر میں برتنے کے جو سامان حضرت فاطمہ کو دلائے، اسی کو جہیز کا نام دے کر کے یہاں کروڑوں وصول کرنے لگ گئے۔ ہاں یہاں تو 4 لوگ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، پھر بھی جہیز لا رہے ہیں۔ بڑا بھائی بھی لایا، منجلا بھائی بھی لایا، تیسرا بھی لایا، اب تجوریاں رکھنے کی جگہ بھی نہیں ہے، پھر بھی لایا۔ وہ نیا گھر بنایا گیا تھا حضرت علی کا، تو انہیں حضرت فاطمہ کے ساتھ رہنے کے لیے جو سامان دیا گیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے، اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو سامان دیا گیا تھا، روایات میں ملتا ہے کہ حضرت علی نے جو مہر کی رقم دی تھی اسی رقم سے دلایا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مہر ادا کیا، اتنا مہر کوئی نہیں دینا چاہتا آج۔ مہر نظر نہیں آتا لیکن جہیز نظر آتا ہے۔ حضرت فاطمہ کا جہیز لوگوں کو معلوم ہے، حضرت علی کا مہر نہیں معلوم۔ 10,000 سے زیادہ ہو جائے تو جماعت میں جھگڑے چلتے ہیں، مہر اتنا زیادہ کیوں رکھا؟ اور جوڑا 25,000 کا عورت کی طرف سے ضرور چاہیے۔ تم 10,000 کا مہر اپنی اس عورت کو نہیں دینا چاہتے جس کے ساتھ پوری زندگی بتانے والے ہو، وہ اپنا پورا جسم تمہارے حوالے کر رہی ہے، 10,000 کا مہر نہیں دینا چاہتے۔ 786 روپے کو رکھو مولانا، بس اتنا ہی کافی ہے۔ 786 روپے میں پوری اس کی 50 سال زندگی خرید رہے ہو، پتہ نہیں کتنی زندگی، 50 ہے، 25 ہے، 40 ہے، جو بھی ہے۔ میرے عزیزو، مہر جو ہے اس کا شرعی حق ہے جو اس کی پوری زندگی کے لیے تم دے رہے ہو۔ یہ نہیں کہ خالی ایک رات کا یہ معاوضہ ہے یا ایک شادی کے دن کا کوئی نذرانہ ہے، پوری زندگی کا اس کا حق ہے۔ آپ انصاف تو کر کے دیکھو، آپ اس سے اصول کتنا رہے اور اسے دے کیا رہے ہیں۔ ہاں شادی کے وقت جو تمہارے لیے اس کا باپ خرچہ کرتا ہے وہ پتہ نہیں کتنے لاکھوں میں چلا گیا۔ بہرحال میں اس عنوان پر نہیں جاتا۔ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات مجھے یاد آتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، کہا فاطمہ تمہارا نکاح علی کے ساتھ کر رہا ہوں، منظور ہے؟ حضرت فاطمہ نے کہا بابا جان آپ جو فرمائیں منظور